الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون۔ اشرع رحمت میں ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کو پروردگار نے اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ کل کے درس میں قرآن مجید کے حوالے سے تذکرہ تھا اس کی 4 خصوصی صفات کا، جن میں سے ایک صفت یہ ہے کہ قرآن بھی ایمان والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی مشہور ترین آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس عظیم ترین ہستی کو جس کے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل فرمایا، تو جس طرح قرآن خود رحمت ہے، اللہ نے جس کے قلب اطہر پہ اس قرآن کو نازل فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی میں نے جہان والوں کے لیے اپنی رحمت بنایا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، یا نہیں رسول بنایا ہم نے آپ کو، الا رحمۃ للعالمین، مگر آپ کو بھیجنا، آپ کی ذات کو، آپ کی رسالت کو، الا رحمتن، مگر ہم نے رحمت بنایا ہے، للعالمین، کن کے لیے؟ جہان والوں کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ کی ذات بھی رحمت ہے، آپ کی نبوت و رسالت بھی رحمت ہے، آپ کی سنت، آپ کی صفات، آپ کی سیرت، آپ کے انوارات، جو کچھ بھی آپ کی ذات سے متعلق ہے، اللہ رب العزت نے اس کو جہان والوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ اپنی رحمت بنایا ہے۔ لیکن جس طرح کل کے درس میں آپ نے سنا کہ قرآن تو رحمت ہے، مگر رحمت تب بنے گا جب لوگ قرآن پر ایمان لا کر قرآن پر عمل کریں گے۔ بعین ہی اسی طرح اللہ کے حبیب کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی نبوت، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ، یہ جہان والوں کے لیے رحمت تب بنے گا جب جہان والے آپ کی ذات کے قریب آئیں گے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے قریب ہی نہیں آتا، آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان ہی نہیں لاتا، سرے سے کافر رہتا ہے، یا ایمان لا کر آپ کی رسالت کے مقابلے میں، آپ کی سیرت کے مقابلے میں، آپ کی سنت کے مقابلے میں اور لوگوں کی اقوال کی، افعال کی، سیرت کی پیروی کرتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے رحمت نہیں، سراسر قیامت کے دن عذاب کا سبب بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے قرآن والی رحمت سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کے حبیب والی رحمت سے بھی کیا کرنا ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے پیغام نبوت کے اوپر لبیک کہیں اور اس کو قبول فرما لیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس آیت مبارکہ میں اللہ نے آپ کو، آپ کی نبوت و رسالت کو رحمت قرار دیا نا، اس کے بعد متصل فرمایا قل،
میرے حبیب جی اعلان کر دیجئے، اگر کوئی میری نبوت والی رحمت سے، میری سنت والی رحمت سے، میری سیرت والی رحمت سے ہر چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ان کو بتا دیجئے انما یوحی الیہ، میری طرف رب نے وحی کی ہے، کس بات کی؟ کہ انما الہکم الہ واحد، کہ اس کائنات میں معبود حقیقی جس کو الہ کہا جائے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا فہل انتم مسلمون، کیا تم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ اگر تو تم اس کو الہ واحد ماننے کے لیے تیار ہو تو پھر میری رسالت تمہارے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہے، اور اگر تم اس کی الوہیت کے اور اس کی معبودیت کے قائل نہیں ہوتے تو پھر میری رسالت تمہارے لیے کوئی ذریعہ رحمت نہیں ہے۔ اور یہ الوہیت کا مسئلہ 6 دن کے درس میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ الہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہیں، اور آپ کو سمجھا چکا ہوں اولیاء کے اندر وہی صفات ہیں جو ولایت کے مناسب ہیں، انبیاء میں وہی صفات ہیں جو نبوت کے مناسب ہیں، کیونکہ اولیاء میں جتنی بھی صفات ہوں وہ خدا نہیں ہے، انبیاء میں جتنی بھی صفات ہوں وہ خدا نہیں ہے، تو مخلوق میں مخلوق والی صفات ہے، مخلوق میں خالق والی صفات نہیں ہے۔ یہ آپ سن چکے ہیں پیچھے کہ شفا دینا یہ کس کی صفت ہے، بیٹے بیٹیاں دینا یہ کس کی صفت ہے، امن دینا یہ کس کی صفت ہے۔ بس یہ چیزیں اللہ میں ہی ماننا، مخلوق میں نہ ماننا، اسی کو کہتے ہیں انما الہکم الہ واحد۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اعلان کر رہا ہوں جو اس چیز کو مان لے گا میری رسالت اور میرا وجود اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ رحمت بن جائے گا، لیکن جو میری اطاعت کو چھوڑ دے گا اور میری پیروی کو چھوڑ دے گا اس کا حشر کیا ہوگا؟ آئیے قرآن مجید کا یہ مقام آیات مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ قیامت کے دن جو ہے مجرمین 9 قسم کی تمنائیں کریں گے، جن میں سے ایک تمنا مجرم یہ بھی کرے گا۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں 22واں پارہ سورۃ احزاب، یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن ان لوگوں کو چہروں کے بل جہنم میں الٹا لٹکایا جائے گا۔ چہروں کے بل کیا ہے؟ الٹا لٹکایا جائے گا۔ یقولون، وہ جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے اور ایک تمنا کریں گے، یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، اے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن مجید کو لے کے چلنا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ آپ کی سیرت کو لے کے چلنا۔ وقالو، اور وہ لوگ کہیں گے ہم نے القرآن کو بھی چھوڑ دیا، رسول کو بھی چھوڑ دیا، ہم چلے کن کے پیچھے؟ انا اطعنا سادتنا، ہم سادات کے پیچھے چلے۔ کن کے پیچھے چلے؟ سادات کے۔ یہاں پر سادات بمانا سردار کے ہے، سمجھے گی جناب والا؟ ہم اپنے سرداروں کے پیچھے چلے، ہم نے دنیا میں بھی ان کی مانی، دین کے معاملے میں بھی ہم نے ان کی مانی، نہ ہم نے اللہ کی مانی اور نہ اس کے رسول کی مانی۔ وَكُبَرَاءَنَا، اور ہم اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے رہے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ہمارے سرداروں اور ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، آتِہِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، ہمارے سرداروں کو اور بڑوں کو دگنا عذاب دے۔ ایک تو یہ کہ خود گمراہ تھے، دوسرا یہ کہ ہمیں انہوں نے کیا کر دیا؟ گمراہ۔ ان کے جرم ڈبل ہے تو ان کی سزا بھی کیا ہو؟ دگنی ہو۔ آگے کیا ہے؟ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اے اللہ ان پہ بہت بڑی لعنت کر، بہت بڑی، کیونکہ وہ بڑے تھے نا دنیا میں، تو لعنت بھی آج ان پہ کیا کر؟ بڑی کر۔ اس لیے میرے بھائیوں کیا خیال ہے جی؟ اللہ کے حبیب کی نبوت و رسالت، آپ کی سیرت، آپ کا وجود تو سراسر اللہ کہہ رہے ہیں کہ رحمت ہے، مگر ہمیں اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ بھائی اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کا یہی راستہ ہے کہ ہم آپ کی سنت، آپ کی سیرت کے مقابلے میں کبھی بھی کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ انبیاء کی جو اطاعت ہوتی ہے نا، اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کون سی چیز ہے؟ یہ آیت بھی سن لیں۔ اللہ فرماتے ہیں 25ویں پارے میں، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا
فی من قبلک فی قریۃ من نذیر، اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے ہر بستی میں ڈرانے والے بھیجے ہیں، الا قال مترفوها، مگر اس بستی کے جو بڑے خوشحال لوگ تھے نا وہ ان کے مقابلے میں کیا کہتے تھے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادے کو ایک طریقے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم ان کے قدموں کی پیروی کریں گے، تمہارے قدموں کی پیروی نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں انبیاء کی نبوت و رسالت اور ان کی سیرت کے راستے میں قیامت شروع سے لے کر آج تک جو چیز رکاوٹ ہے وہ کون سی چیز ہے؟ باپ دادے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ باپ دادے۔ جب لوگوں کو کہا جائے بھائی سنت کے مطابق اعمال کرو، آذان ایسے دو جیسے سنت ہے، جنازے ایسے پڑھو جیسے سنت ہے، اور غمی خوشی کا 30واں دن، 7واں دن، 10واں دن، 40واں دن اسی طرح گزارو جس طرح سنت ہے، لوگ آگے سے ایک ہی جواب دیتے ہیں کون سا؟ 14 آدم دی گزری ہے ساڑا پیو دادا کی ہے بھائی انج کر رہے ہیں۔ یہی بات انبیاء کی تعلیمات اور ان کی اتباع کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب آپ سے پہلے جس بستی کے اندر، جس قریہ کے اندر ہم نے رسول بھیجی ہے نا، لوگ آگے سے یہی کہتے تھے نہیں ہم تمہارے نشانات پر نہیں چلیں گے، انا علی آثارہم مقتدون، ہم تو اپنے باپ دادا کے نشانات پر کیا ہے بھائی چلیں گے۔ یاد رکھے میرے بھائی زندگی کا پتہ نہیں ہے، جب سن رہے ہیں تہیہ کر لیں، باپ دادا قابل احترام ہے مگر قابل اتباع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان کی اتباع کریں گے انہی کی اتباع سکھائے گی کہ باپ دادے کا بھی احترام کرنا ہے، ان کو چھوڑ دیں گے پھر انسانیت کا پتہ بھی چل سکتا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن باپ دادا نے کام نہیں آنا، اگر اللہ کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے لیے کسی نے بات کرنی ہے اللہ کی اجازت سے تو وہ کس نے کرنی ہے؟ آپ نے کرنی ہے۔ آپ دیکھیں آپ نے مشہور بات سنی ہوئی ہے، قیامت کا دن ہوگا، ہر انبیاء کی زبان پر، ہر ولی کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی، اللہم سلم اللہم سلم یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ آج میرے لیے معاملہ کیا فرما دے، آسان فرما دے۔ مگر ایک ہی ہستی ہوگی جن کی زبان پر کیا ہوگا، یا رب امتی یا رب امتی۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ حدیث پڑھ کر، محدثین کی تشریحات پڑھ کر، محدثین فرماتے ہیں کل قیامت کے دن غور تو کرو کہ کون ہوں گے، کل قیامت کے دن وہ یعقوب بھی ہوں گے جو یوسف کے لیے 40 سال روتے رہے مگر ان کا نام نہیں لیں گے۔ یعقوب علیہ السلام روتے رہے یا نہ روتے رہے مگر اپنے بیٹے یوسف کا نام لیں گے اس گھڑی کے اندر۔ آپ دیکھیں جناب زکریا ہوں گے، یحییٰ کا تذکرہ نہیں کریں گے، جناب ابراہیم ہوں گے، جناب اسماعیل اور اسحاق کا تذکرہ نہیں کریں گے، مریم صدیقہ ہوگی مگر جناب عیسیٰ کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اتنی قرابت والے رشتہ دار صرف اپنی فکر میں ہوں گے، اکیلا مصطفیٰ اپنی امت کی فکر میں ہوگا۔ سمجھ آئے گی میرے بھائی؟ وہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ بڑے بڑے باپ دادا، یہ تو بادشاہ انبیاء اپنی اولاد کا تذکرہ نہیں کریں گے، یہ تو اللہ کے حبیب ہیں جو مجھے اور آپ کو وہاں پر کیا رکھیں گے بھائی؟ یاد رکھیں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی اتباع کے مقابلے میں، آپ کی سنت کے مقابلے میں، آپ کی پیروی کے مقابلے میں باپ دادا کی غلط رسموں کو چھوڑ دیں اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اگر ہم نے آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو اپنا لیا، آپ کا وجود، آپ کی رسالت ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ رحمت بن جائے گی۔ اور اگر ہم نے آپ کی پیروی کو چھوڑ دیا، اس کے مقابلے میں باپ دادا کو اپنایا، اس کے مقابلے میں علاقے کے سرداروں اور بڑوں کو اپنایا، پھر جہنم میں الٹا لٹکنا پڑے گا، پھر تمنا کرنی پڑے گی یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، مگر اس وقت کی یہ تمنا پھر میرے اور آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ دعا فرمائیں، اللہ سے دعا کریں، رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، دعا کریں اللہ اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس کی رسالت کو رحمت بنایا ہے، ہمیں اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔